اب ایسا ہے کہ ایک عمر ہو گئی ہے اور زندگی آپ کی بڑے نشیب و فراز سے گزری ہے، اور آپ ایک تلاش میں سرگرداں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سمجھنا یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ خالص پن ہم میں ختم ہو گیا، اوریجنلٹی ایسے لگتا ہے کہ کہیں ختم ہو گئی ہے۔ اشیاء خالص نہیں ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم ہی خالص نہیں رہے۔ تو یہ اوریجنلٹی کیسے ہمیں مل سکتی ہے، اور اصلی کردار ہم کیسے ہم ان سے ملاقات کر سکیں گے؟ انیس بھائی، اس میں جو سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سی کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر، اور یہ کہا گیا کہ جو غلاموں کی نفسیات ہوتی ہے، جب ہم بہت عرصہ تک خاندان غلامہ کے غلام رہے، اور اس کے بعد مغلیہ خاندان کے غلام رہے، پھر اس کے بعد 100 سال ہم نے انگریزوں کے غلام رہے، تو اس غلامی کے اندر ہماری ایک خاص قسم کی پہچان بن گئی ہے کہ ہماری جو اوریجنلٹی ہے وہ فراسٹی ہو گئی ہے، امبیگوٹی ہو گئی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر ڈویلٹی آ گئی ہے۔ ہم کچھ نظر اور آ رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور آتے ہیں۔ تو میں ایک کیونکہ میرے استاد تھے جناب اشفاق احمد صاحب بانو آپا، تو ان کے پاس جاتے تھے، تو ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک انہوں نے حوالہ دیا بڑا خوبصورت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اٹلی میں رہتا تھا، تو پاکستان واپس آیا، یہاں جب واپس آیا تو میں اب یہاں پہ زندگی گزار رہا تھا، تو ایک فون مجھے آیا۔ اس نے کہا کہ ہم ایک ٹیلی فلم بنانا چاہتے ہیں، اور جیسے کہ اشفاق صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس بہت سی لوکیشنز ہیں، تو کیا میں پاکستان آ کے تو وہ ٹیلی فلم بنا لوں؟ تو اشفاق صاحب نے کہا ہاں آ جائیں آپ، اور میں آپ کو وہ لوکیشنز دکھا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ وہ کچھ 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل میں آیا، اس کے بعد ہم نے اس کو ایک گاڑی میں اس کو ٹرانسپورٹ کیا، اور سب لوگوں کو لے کے ہم چولستان چلے گئے۔ جب چولستان گئے تو ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، اور لوکیشن اس نے دیکھی، اس کو لوکیشن پسند آ گئی۔ جب لوکیشن پسند آئی تو ایک کہنے لگے کہ یار یہ تو بڑی کمال ہے، میں یہی فلم بنانا چاہتا ہوں، لیکن ایک پرابلم وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ہیرو نہیں ہے اس فلم کے لیے۔ جو میں نے اپنے ذہن میں ایک ہیرو کا تصور رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے بڑا فنکار ہوتا ہے تو اس کے نزدیک ایک بڑے بڑا ہیرو تھا۔ تو اچانک وہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، تو انہوں کو سایہ پڑا، سورج غروب ہو رہا تھا، سایہ آیا، تو انہوں نے کہا دیکھا، تو ایک شخص کو جب ایسے کر کے غور سے دیکھا، تو وہ شخص نے کہا او مسٹر اشفاق، دس از دا ہیرو آف مائی مووی۔ تو اس دوران اس نے کہا کہ جی یہ وہ ہیرو ہے۔ جب میں نے بھی اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک شخص ہے جس کے بال چکڑ ہوئے ہوئے ہیں، لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہیں، دراز قد ہے، ہاک ناک اس کی ہے، اور اس نے عجیب سا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ جو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے وہ بھی اوریجنل حالت میں ڈنڈا، اس کی جیسے کروڈ حالت میں ہم لکڑی کاٹ لیتے ہیں تو وہی اس نے ساتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کئی سالوں سے کئی دفعہ یہ بات سوچنے پہ مجبور تھا کہ وہ ہیرو جو فلم بنانے لگا ہوں اس میں ہیرو کہاں سے لے کے آؤں گا، تو یہ وہ ہیرو ہے اشفاق، اس کو بک کر لو ابھی اور اس کو کہو کہ صبح وہ آ جائے۔ تو اس نے مجھے اٹالین زبان میں بات کی، لیکن میں نے اس کو ترجمہ کر کے اس کو بتایا کہ بھائی تو سویرے منڈیا آ جا بھائی، اور تینوں اسی فلم چ ہیرو لے لیا ہے، تو کل تشریف لے آؤ تسی۔ تو اگلے دن اب سب لوگ ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے اور سب انتظار کر رہے ہیں اس شخص کا جو آئے گا اور ہیرو بن جائے گا ہمارے فلم کا۔ تو اب ساری رات ہم انتظار میں رہے، صبح ہوئی تو ہم اب بار بار ہم پوچھ رہے ہیں ہوٹلز کے جو وہاں پیون تھے، وہ کام کرنے والے تھے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ جی وہ کہاں ہے وہ جو ہیرو آیا نہیں ابھی تک۔ انہوں نے کہا جی ہیرو تو نہیں ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں جی میں وہاں پہ جب جا کے دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے کہا نہیں یہ آدمی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں ہی وہ شخص ہوں جس کو آپ نے بک کیا تھا، لیکن نہیں نہیں وہ بندہ اور تھا، اس کے بڑے بڑے بال اور یہ اس کی جو پرسنالٹی تھی، آپ تو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور شیو کی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو ہیرو لینا ہے، تو میں نے جا کے وہ شیو کروا لی، اور میں نے پینٹ شرٹ پہن لی، اور میں نے اچھے سے بوٹ نیچے پہن لیے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو شخص تھا اٹالین جو آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، تو ہمیں جس طرح کا چاہیے، جس طرح ہمیں ہونا چاہیے، ہم اس طرح سے نظر نہیں آتے، جس طرح مقصود ہمارا ہے ہم اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ تو اشفاق صاحب کی یہ بات مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیں اسی حالت میں رہنا چاہیے، ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے خدا کو مطلوب ہے، جیسے ہم آپس میں رہنا چاہتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہ بات مجھے اشفاق صاحب کی تھی جو آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ڈویلٹی ہے، فراسٹی جو ہمارے اندر آ گئی ہے کس طرح سے،
ہم وہ نظر نہیں آتے جو ہوتے ہیں. کہا گیا نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائے. اور اس کو اس نے بھی, کبیر نے بھی کہا ہے نا کہ بلکہ نامک کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ من ماجا تن گوکا تیرا, کہ تو باہر سے اندر سے بھینس کی طرح ہے اور باہر سے تو گائے کی طرح ہے. ایک جڑیا جوڑ اولا, یہ اچھا جوڑ نہیں ہے. اصل اصیلاں دا مل پیندا, باقی اللہ اللہ. تھینک یو ویری مچ.